آپ کا بچپن ایسا تھا کہ آپ مادر ذات ولی تھے. آپ کو جس وقت مدرسہ میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا، آپ جب مدرسہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں الف سے. غوث پاک کو جب مدرسے لے کے جایا گیا تو آپ نے پہلے پارے سے جو شروع کیا تو 18 پارے تک مکمل بنا دیکھے سنا دی. کہیں سبحان اللہ. 18 پارے سنا دیے تو استاد حیران رہ گئے. کہتے ہیں بیٹے یہ تمہیں 18 پارے کس نے پڑھائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری جو والدہ تھی، میری جو ماں تھی، وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب میں ان کے پیٹ میں تھا وہ ان پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، میں اس کو سنا کرتا تھا، اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ 18 پارے حفظ کر لیے. سبحان اللہ. تو دیکھیے وہ غوث پاک تھے، وہ ولیوں کے امام ہیں، تو ان کو اللہ نے یہ کرامت عطا کی، ان کو یہ طاقت اللہ نے عطا کی کہ ماں کے شکم کے اندر کی بات بھی پیدائش کے بعد کیا کہ جب آپ مدرسہ گئے تب تک آپ کو یاد تھی. آپ تو بھول جاتے ہیں. ہمیں آپ کو کیا اپنے ماں کے پیٹ کی باتیں یاد ہے کہ ہمیں یاد ہو کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیا کرتے تھے؟ لیکن غوث پاک کو 18 پارے یاد تھے. یہ میرے غوث پاک کی شان. اور غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور میں نے ان کا ورد کرتی تھی، مجھے سن کے یاد ہو گئے. تو اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اولاد ماں کے شکم میں ہوتی ہے نا، اس کی تربیت وہیں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کی تربیت ماں کی گود سے نہیں، بچے کی تربیت ماں کی کوکھ سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی جب اولاد شکم میں ہوتی تھی نا تو جانتے وہ ذکر کیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھی، روزہ رکھا کرتی تھی. اس لیے کہ یہ جو میں نماز پڑھوں گی، یہ جو میں تلاوت کروں گی، جو ذکر اذکار کروں گی، اس کا اثر میری اولاد پہ آئے گا. لوگ جس وقت عورتیں حاملہ ہوتی تھیں بڑا خیال کرتے تھے کہ کہیں میری بیوی دھوکے سے کوئی حرام لقمہ یا حرام نوالا نہ کھا لے، کہ جس حرام لقمے یا حرام نوالے سے جو اس کے جسم میں خون بنے وہ اس کی اولاد تک جا پہنچے. لیکن آج کا زمانہ یہ کہ ہماری ماں بہنیں حمل سے ہوتی ہیں، ٹی وی ناچ گانے چالو، بیٹھ کے آرام سے فری ہیں تو تلاوت نہیں کر سکتی، فری ہیں ذکر اذکار نہیں کر سکتی. کیا کر رہی ہیں؟ ٹی وی چالو ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہیں. ٹی وی کے ناچ گانے کی شیطانیت بھری آوازیں اس کے کان سے اس کی اولاد تک جا رہی ہیں. اسی لیے آج کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دو تو ٹی وی سب سے پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں. بیٹھنا سیکھتے نہیں، ٹی وی دیکھنا سیکھ جاتے ہیں. نماز کی طرف، تلاوت کی طرف نہیں ان کا من کرتا، ہاں ناچنے کی طرف، ناچ گانے کی طرف وہ بہت جلدی دوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ان کا خمیر ان کے ماں کے شکم میں بن رہا تھا اس خمیر میں یہ شیطانی آوازیں جا جا کے گھل رہی تھی، مل رہی تھی. جس وقت وہ گوشت کا لوتھڑا تھا اور اس لوتھڑے سے اس کا دماغ بن رہا تھا، اس کا دل بن رہا تھا، اس خمیر میں ناچ گانے کی شیطانی آوازیں جذب ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں دین کی طرف نہیں بڑھتی. ناچ گانا بڑا پسند ہے، کثرت سے زور ہے ناچ گانوں کا. جبکہ مائیں ہماری جو پہلے کی ہوتی تھی، اور پہلے کی کیا، آج میں آپ کو بتاؤں، آج کا جو سپر پاور ہے اسرائیل، جس کے ہاتھ میں پوری ٹیکنالوجی، جس کے ہاتھ میں پوری ریسرچ ہے، اس اسرائیل کا یہ معاملہ ہے وہاں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، تو جانتے ہیں جیسے یہاں بچوں کے اسکول ہوتے ہیں
ایسے اسرائیل میں جو حاملہ عورت ہوتی ہے، حمل والی، جس کے شکم میں بچہ ہو، جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے، ان کے الگ سے اسکول ہوتے ہیں باقاعدہ. وہاں پہ ان کی ماں کو میتھ کے کوشچنس اور ایکویشن سالو کروائی جاتی. تو کیونکہ جب ماں میتھ کے کوشچنس ایکویشن سالو کرے گی، اپنا دماغ لگائے گی، اس کا اثر اس کی اولاد پہ آئے گا. جی ایس وی ایم میڈیکل کالج میں ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، کورونا سے پہلے کی بات ہے، باقاعدہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اس میں یہ دیکھا گیا اور اس کا نام رکھا گیا گربھ سنسکار. یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تبھی سے اس کو سنسکار، اس کو عادتیں سکھائی جانا شروع کر دی گئی. کیا انہوں نے کیا؟ ہر مذہب کی لیڈیوں کو لیا. میں ریئل فیکٹ بتا رہا ہوں، کانپور میں جی ایس وی ایم کالج کے اندر کا، مسلم، نان مسلم، ہندو، کرسچن، سب طریقے کی. اور وہ جس مذہب کو فالو کرتی تھی، ان کی مذہب کی وہ چیزیں ان کو سنائی گئی. اذان سنائی گئی، تلاوت سنائی گئی. جو ہندو لیڈیاں تھیں ان کو منتر سنائے گئے، اور تمام تر چیزیں جو ان کی تھی وہ کرائی گئی. اور 9 مہینے جب ان کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور جب وہ بچے پیدا ہوئے تو رزلٹ یہ آیا کہ وہ بچے جن کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کی گئیں اور وہ بچے جن کے ساتھ یہ چیزیں کی گئیں، ان میں یہ فرق تھا کہ یہ جو بچے پیدا ہوئے تھے یہ خاموش بہت تھے، یہ شانت سبھاؤ کے، یہ جنگلی نہیں تھے، ان کے اندر رونے دھونے چلانے کی عادتیں نہیں تھی. یہ بڑے کام تھے، خاموش تھے، یہ بڑے شانتی والے تھے، بڑے مطلب کہا جائے کہ بڑے ہی مطلب ادب والے، سلیقے والے یہ بچے تھے. تو یہ اب ہم بتا رہے ہیں غوث پاک 471 ہجری میں تشریف لا رہے ہیں دنیا میں اور فرما رہے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی اور جب وہ ان کو پڑھتی تھی تو میں نے، لیکن ہم آپ ان سے دور ہیں. اس وجہ سے آج ہماری اولادیں شیطان کے چنگل میں ہیں. اس وجہ سے ہماری اولادیں آج غلط راہوں پہ جا رہی ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی نشے بازی کے دوسرے جرائم میں پڑا ہوا ہے.